बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। इस नावल का जो हाफ़ पार्ट है ना, वो है हक महर का। जो दूसरा पार्ट है उसके साथ मुंसलिक होगा। मुझे भी आइडिया नहीं था, तो ये मैंने इधर यानी कि अपलोड किया है नावल, तो वो मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर ना अपलोड किया है। तो मैं उसका नावल का लिंक आपको दे दूँगी। तो इसका जो दूसरा पार्ट है ना, वो अभी मैंने अपलोड नहीं उधर किया, लेकिन थोड़े दिनों तक उसको मैं ना अपलोड करूँगी अपने चैनल के ऊपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, आप मेरे नावल पे आए। ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 22। इनाशा इनकी एक वो तस्वीर ही खींच पाई थी। वो बहुत बड़े बॉक्सर्स के पीछे छुपी हुई थी। इनकी नज़रों से बच के वो वहाँ बैठी थी। उन्होंने किसी शख्स को किडनैप किया हुआ था और उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, हर हाथ भी। कुछ ही देर में वहाँ मदीहा भी पहुँच गई। ये मदीहा, उसका इस औरत से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? नाशा सोच में पड़ गई थी। इस औरत ने फ़ोन पे किसी से बात की और इस शख्स को लेके ही निकली थी। ओह गॉड, ये तो इसी तरफ आ रहे हैं, अब क्या करूं? अनाशे मज़ीद छुप गई। तादाद में 3 थे। एक वही औरत जिसका पीछा करती वो यहाँ पहुँची थी, वो मदीहा, जिसे यहाँ देख अनाशे के तो वहमो गुमान में भी नहीं आग लग गई थी, तन बदन में आग लग गई थी। इसके अलावा एक और आदमी था जिसके पास गन थी और इसने एक शख्स को पकड़ रखा था और सब अब बाहर की तरफ निकल रहे थे। अनाशे के मोबाइल की बैटरी भी धोखा देने लगी थी। ओ मेरे अल्लाह, किसे फ़ोन करूं, किसे बुलाऊं मदद के लिए? हाजिक, लेकिन वो क्यों मदद करेगा? इसे तो यकीनन भी नहीं मेरे पे। लेकिन अगर मेरी आवाज़ में डर और लहजा नम हुआ तो वो लाजमी करेगा मदद। ये सही है। अनाशे ने जल्दी से हाजिक को कॉल मिलाई, जो पहली रिंग पे ही उठा ली गई थी। अनाशे ने अपनी पस्त आवाज़ में सारी सिचुएशन बताई थी और हेल्प के लिए बुलाया था। इतने में वो लोग करीब पहुंच चुके थे। कोई हाल नहीं, हमें बस पागल किया हुआ है इसने। अब इसे लेके जाओ वहाँ अड्डे पे जाओ, खुद यहाँ नहीं आ सकती। मदीहा को गुस्सा था। शेप दीवारों के भी कान होते हैं। अब जो कहा है वो करना तो पड़ेगा ना। हाथ मिलाया है उसकी, हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। वो औरत धीरे से मदीहा से बोली। इतने में उनका आदमी इस कैद किए हुए शख्स को ले आया था। इस औरत ने इसे इशारा किया कि इसे लेके गाड़ी की तरफ चले। अब गाड़ी में चुप बैठना, वरना इसे पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। इस औरत ने मदीहा को समझाया तो मदीहा ने बुरा सा मुंह बनाया। दोनों बाहर निकली। गाड़ी में बैठते ही वो गाड़ी चल चुकी थी। अनाशे बाहर निकली। ओ गॉड, ये तो जा रहे हैं, मैं इनको कैसे बचाऊं? मैडम यहाँ आए जल्दी। जलील ने अनाशे के पास गाड़ी को रोका था। अनाशे बिना देर किए इसकी तरफ बढ़ी। तुम? अनाशे एक दो बार इसे हाजिर के साथ देख चुकी थी। मैडम जल्दी करें, वो गाड़ी निकल जाएगी। जलील जल्दी से बोला। अनाशे भी फ़ौरन गाड़ी में बैठी और गाड़ी आगे बढ़ गई। जलील हाजिर को इन्फॉर्म कर चुका था कि अनाशे इसके साथ है। वो इस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं जिसमें मदीहा है। लोकेशन भी सेंड कर दी। हाजिक ने यामीन को इतला दी और हर हाल में मदीहा तक पहुंचना चाहते थे। वो क्यों ये सब कर रही थी, ये जानना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था। दादाजी परेशान ना हो, बड़े पापा का पता चल जाएगा। मुझे यकीन है आपके पोते साहब इन्हें ढूंढ निकालेंगे। कशिश ने दादाजी को तसल्ली दी। बेटा, यामीन लेकर गया था। कुछ न कुछ जानता हूँ, लेकिन परेशान हूँ कि ये सब हो क्या रहा है। पहले मुझ पे हमला, फिर तुम्हें किडनैप किया, अब हयात को आखिर कौन कर रहा है? ये सब सोच सोच कर दिमाग सुन्न हो गया। दादाजी का हाथ माथे पर गया। इनके सर में शदीद दर्द शुरू हो गया था। प्लीज़ दादाजी टेंशन ना लें, एक ना एक दिन सब सामने आ जाएगा। जो भी कोई है, अल्लाह ने उसका इंजाम बहुत बुरा है। आप अल्लाह पे भरोसा करें। कशिश को दादाजी उदास और परेशान देखकर बिल्कुल भी अच्छा ना लगा था, तो यामीन को कॉल मिलाई। यामीन का कार ड्राइवर कर रहा था। वो हाजिर की बताई हुई जगह पे जल्द अज जल्द पहुंचना चाहता था। ऐसे में कशिश की कॉल आती देख वो काट गया। दूसरी तरफ ज़िद्दी कशिश, इसने भी दांत पीसते फिर से कॉल मिलाई। नाचारो यामीन को कॉल उठानी पड़ी। कशिश, मैं इस वक्त कार ड्राइव कर रहा हूँ। कान ब्लूटूथ कान में लगाए वो बोला था। मुंह से कर रहे हैं ना? आवाज़ में गुस्से की हल्की सी झलक सी महसूस हुई। क्यों कॉल की? उसकी बात नज़रअंदाज करते पूछा। दादाजी बहुत परेशान है। कशिश, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मतलूबा जगह पे गाड़ी रोकता वो कॉल बंद कर गया था। कशिश गुस्से से मोबाइल को देखती रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? नाशे को जलील को वहां देखकर कुछ अचंभा सा हुआ। मैडम, मदीहा पे नज़र रखने को बोला था सर ने। जलील ने सामने गाड़ी को देखते जवाब दिया। हम मुंह बनाते कहती वो भी सामने देखने लगी। कुछ ही देर बाद इनकी गाड़ी रुक गई थी। इनसे फासला रखते जलील ने भी गाड़ी रोकी और हाजिक को कॉल मिलाई और इसे लोकेशन बताई। ओके सर, हाजिक ने इसे वहीं रुकने को कहा। जी सर, मैम साथ ही हैं। अनाशे ने एक नज़र जलील को देखा। हाजिक यकीनन इसी का पूछ रहा था। मैम आप यहीं रुकें गाड़ी में, जलील ने उतरते हुए कहा। नो, मैं भी चलूँगी अंदर। नाशे ने फ़ौरन कहा। मैम सर ने मना किया है, प्लीज़। जलील परेशान हुआ। सर वो आपके होंगे,
ہوں گے آپ فالو کریں ان کو، میں پابند نہیں ہوں ان کی، کہتے وہ نیچے اتر گئی۔ جلیل بھی فوراً اس کے پیچھے اترا، میم اس طرف آئے۔ وہ دونوں آگے پیچھے سے اندھیر نگری میں داخل ہوئے تھے، وہاں کوئی ذی روح نہ تھی۔ ان کے داخل ہوتے ہی یامین وہاں پہنچ چکا تھا، وہ بھی گاڑی سے اترا اور ارد گرد دیکھتا اندر کی جانب بڑھا۔ دور سے ہی وہ دوربین لگائے یہی سب دیکھ رہی تھی، فوراً کال ملائی، ابھی او اسی وقت وہاں سے نکلو، آرڈر لگایا، انہیں وہی چھوڑ دو، خود کو بچاؤ اور نکلو فوراً۔ ایک بار پھینکا اور فون بند کر دیا۔ بہت بہت تیز ہو میر یامین سکندر، لیکن مجھ تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ پلان بی پہ عمل کیا جائے۔ وہ شاطرانہ انداز میں مسکرائی، اب یہ ماں بیٹی وہاں سے نکل آئیں ورنہ خود تو پھنسے گی، مجھے بھی پھنسائیں گی، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ اناشے نے ادھر ادھر دیکھا، میں بھی وہ یہاں سے بھی نکل گئے ہوں۔ جلیل نے پسٹل پہ ہاتھ مضبوط کرتے کہا، اتنی جلدی؟ اناشے حیران ہوئی، چھلاوے ہیں یا وہ؟ لیکن ایک نہ ایک دن ہاتھ آ جائیں گے۔ جلیل کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ چپکے چپکے وہ بھی آگے بڑھے، جلیل کافی آگے نکل گیا، لیکن اناشے وہیں کھڑی تھی۔ اسے کسی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی گوں گوں کر رہا تھا۔ اس آواز کو سنتی وہ اس طرف نکلی، لیکن کسی کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پن کرنے پہ وہ ایک پل کو سہم گئی تھی، لیکن سامنے حاذق کو لال انگارہ آنکھیں دیکھ وہ چپ کھڑی اسے دیکھے گئی۔ اب کی ایک بار کی کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آتی، منع کیا تھا نا گاڑی سے نہ اترنا، لیکن حاذق نے لب بیچے، آپ نہ؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتی آوازیں ایک بار پھر سے آئیں، وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو آواز آئی؟ اناشے نے حاذق کے کان میں کہا۔ نہیں۔ حاذق نے بھی توجہ سے سننا چاہا، سنے کوئی بول رہا ہے کچھ، سرگوشی میں کہا۔ اس کے لبوں نے حاذق کی کان کی لو کو چھوا، اس کا دھیان آواز پہ تھا، جبکہ حاذق کا سارا دھیان اس کی قربت پہ۔ وہ آج بھی اس کے دل کی راجدھانی سنبھالے ہوئے تھی، وہ اس کا یوں قریب ہونا حاذق کو سٹل کر گیا تھا۔ سنا آئی نا آواز؟ اناشے نے بھویں اچکی، حاذق اس کے لبوں کا ہلنا ہی دیکھ پا رہا تھا، وہ بہت قریب تھی۔ حاذق نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے اور قریب کیا۔ اناشے کا دل دھک سے رہ گیا تھا، حاذق کی آنکھوں میں محبت کا سمندر دیکھ کر اس کا دل پتے کے مانند لرزا تھا۔ میرے اتنے قریب مت آیا کرو، اناشے بہت گھمگیر آواز میں کہتا۔ وہ اسے حواس باختہ بدحواس سا کر گیا تھا، اپنی اور اس کی پوزیشن کا احساس کرتے پیچھے ہٹی تھی، لیکن حاذق کی گرفت مضبوط تھی۔ میرا امتحان مت لیا کرو، گھمگیر آواز میں کہتا۔ وہ پیچھے ہٹا، آواز اسے بھی آئی تھی تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہے وہ؟ یامین ایک کی انٹری پہ وہ دونوں اس کی طرف مڑے تھے، سر اس طرف آئیں۔ جلیل کی آواز پہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس طرف بڑھے تھے، سامنے ہی زمین پر ہاتھ باؤں اور منہ بندے حیا صاحب گرے پڑے تھے۔ بابا! یامین بے اختیار آگے بڑھا۔ بابا! اناشے نے حیرانگی سے کہا۔ میں نے فوراً ان کے منہ پر ہاتھ کھولے۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ یامین نے تڑپ کر باپ کو پکارا، ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ یامین نے انہیں گلے سے لگایا، وہ اپنے ساتھ لگائے باہر لایا۔ وہ لڑکی پھر غائب ہو گئی۔ یامین نے غصہ ضبط کرتے پوچھا، حاذق کو دکھ ہوا؟ آج تو وہ پکڑی جانی تھی، مگر لیکن پھر ڈوج دے گئی۔ سر میں نے گاڑی کی تصویر کھینچ لی ہے، لیکن بیٹری ختم ہو گئی ہے، اس وجہ سے دکھا نہیں سکتی۔ آپ گاڑی کے نمبر سے اس تک پہنچ سکتے ہیں؟ اناشے نے فوراً سے کہا۔ یامین نے اسے آنکھوں میں سراہا اور حاذق اسے دیکھے گیا۔ گڈ، موبائل چارج کرتے ہی تصویر سینڈ کر دینا، اور جلیل اس نمبر کی گاڑی کا مکمل ڈاٹا نکلواؤ۔ جلیل سے کہتا وہ حیا صاحب کو لیے گاڑی کی طرف بڑھا، جبکہ حاذق اناشے کو لیے اپنی گاڑی کی جانب۔ بابا آپ ٹھیک ہے نا؟ راستے میں حیا صاحب کی خاموشی یامین کو بہت چبھ رہی تھی۔ بابا بیٹا آج پہلی بار خود کو بے بس پایا ہے، انجانے کون ہے وہ جو یوں پیچھے پڑ گئے ہیں۔ حیا صاحب بہت زیادہ پریشان لگے۔ پریشان نہ ہو، ڈھونڈ نکالوں گا اس انسان کو جس نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ یامین نے انہیں تسلی دی، جانتا تو وہ بھی تھا، لیکن بنا ثبوت کے اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ راستے میں نہ ہی حاذق نے اناشے کو کوئی بات کی تھی، نہ ہی اناشے نے، دونوں ہی خاموش تھے۔ حاذق ڈرائیو کر رہا تھا کہ جمیلہ بیگم کی کال آئی اور کال پک کی۔ جی ماما؟ حاذق نے ایک نظر اناشے پہ ڈالی۔ جی میرے ساتھ ہے، ایک منٹ۔ حاذق نے فون اناشے کی جانب بڑھایا، فون کان سے لگایا تو جمیلہ بیگم کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کہاں ہیں اناشے؟ آپ کا فون کیوں بند ہے؟ لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ ماما وہ موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی، منمنائی۔ آپ جانتی ہیں نا عادل کے گھر والوں نے آج آنا تھا آپ سے ملنے، وہ آ چکے ہیں اور آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ ان کا لہجہ آج تھوڑا سرد سا لگا تھا۔ جی بس پہنچنے والی ہوں، دھیرے سے کہتی وہ کال بند کر گئی اور موبائل حاذق کی طرف بڑھایا۔ کیا کہہ رہی تھی ماما؟ حاذق نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ ویٹ کر رہی ہیں، دھیرے سے باہر دیکھتی بولی۔ ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ حاذق کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی جوڑنے کا تصور بھی سونے روح تھا۔ اناشے لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں، ماما سے شادی کے لیے انکار کر دو۔ حاذق کا انداز بہت جارحانہ تھا، اور میں آپ کو 1000 مرتبہ کہہ چکی ہوں، ماما سے انکار نہیں کروں گی۔
اس کا لہجہ نم لیکن مضبوط تھا۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی نا؟ حاذق نے دانت پیسے۔ ہو نہ ہو اب آپ زبردستی کریں گے بدلہ لینے کے لیے؟ آپ کس حد تک جا سکتی ہیں آپ بتا ہی دیں۔ اناشے کو بھی غصہ آ گیا۔ تو تم مانو گی نہیں؟ ٹھیک ہے، اب جو بھی انجام ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ گاڑی کو گھر کے سامنے جھٹکے سے روکا۔ اناشے نے ایک نظر اسے دیکھا جس کا غصہ 7ویں آسمان پہ تھا اور خاموشی سے گاڑی سے اترا تھا۔ حاذق نے زور سے مکہ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ حیات صاحب کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر سویرا بیگم جیسے دوبارہ جی اٹھی تھیں۔ سبھی گھر والے خوش تھے۔ حیات صاحب کو دادا جی گلے سے لگایا، ان کی آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ بابا تڑپ کر باپ کو پکارا۔ سب ٹھیک ہے پتر، بھول جا، دادا جی نے تسلی دی۔ بابا کا خیال رکھیں، انہوں نے بہت سٹریس لے لیا ہے۔ یامین نے آج کتنے عرصے بعد سویرا بیگم کو پکارا تھا۔ وہ اسی خوشی سے نہال ہو گئی تھیں۔ ثابت میں سر ہلاتی حیات صاحب کو لیے روم کی جانب بڑھی۔ چلیں دادا جی، آپ کو بھی آرام کریں۔ انہیں لیے ان کے روم کی طرف بڑھا۔ کشش بھی ساتھ ہو لی۔ دادا جی کو روم میں چھوڑ کر وہ واپس پلٹا تو وہ راستہ روکے وہ کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک آئیبرو اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے آج میری کال کاٹی؟ نروٹھے پن سے کہا۔ تو اب کی بار گھوری سے نوازتے اپنے روم کی طرف بڑھے۔ بہت غلط بات ہے۔ وہ بھی پیچھے ہی گئی۔ کشش ابھی جاؤ، صحیح صبح بات کریں گے۔ وہ اس کے روم میں انٹر ہوئی لیکن یامین نے وہیں سے ٹوکا۔ آپ اب مس بہیو کر رہے ہیں۔ وہ ناراض ہوئی۔ کشش ابھی تھکا ہوا ہوں، صبح بات کروں گا پلیز، اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے نا آپ سے بات ہی نہیں کرنی، غصے سے کہتی وہ وہاں سے جانے لگی کہ یامین نے آدھے بازو سے پکڑ کر پن کیا تھا، اپنے طرف کھینچا تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ کیوں ہر وقت آزماتی ہو میرے صبر کو؟ اگر باز نہیں آئیں نہ تو ابھی رخصتی کروا لینی ہے، پھر بیٹھ کے بناتی رہنا ٹیڑھے میڑھے منہ۔ یامین نے اسے بہت پیار بھرے لہجے میں کہا تو وہ پھر سے بلش کرنے لگی۔ آپ نا بہت ہی شے والے ہیں، فلرٹی ہو گئے ہیں۔ کشش اسے دھکا دیتی وہاں سے بھاگی جبکہ یامین کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ چھوڑ گئی تھی۔ میسج کی رنگ ٹیون پہ وہ چونکا تھا اور میسج چیک کرنے لگا۔ عادل اور اس کی فیملی سے مل کر شہریار اور جمیلہ دونوں ہی مطمئن تھے۔ شہریار تو انہیں پہلے سے جانتے تھے، عادل کے والدین کے دوست تھے، البتہ عادل سے آج ان کی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی اور انہیں عادل کا رشتہ ہر لحاظ سے مناسب لگا تھا اور انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ آج پہلی بار شہریار نے اناشے کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا تھا۔ اناشے تو حیران رہ گئی سامنے سے حاذق کو اندر آتا دیکھ کر۔ اناشے دکھی دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آئی۔ تو مسٹر حاذق، ہماری محبت کا یہ سفر یہی ختم ہوا، سب کچھ آج دی اینڈ ہو گیا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ اب کوئی صفائی نہیں، اب ماں باپ کی محبت پہ سب کچھ قربان۔ وہ درد سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ جاری ہے۔